اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین اکرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ماہ محرم کے مخصوص پروگرام پیغام کربلا کے ہمراہ آپ حضرات کی خدمت میں ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. اور ان ایام کی مناسبت سے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے، آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں علماء کرام، مراجع اعظام، خصوصاً حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند متعال آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی عزاداری کو بحسن وجہ قبول فرمائے. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے پیغام کربلا کے حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کون کون سے پیغامات دیے ہیں. ہر طرح کا جو پیغام ہمیں ملنا ہے وہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے. در واقع اگر کربلا کی طرف آپ نگاہ کریں گے تو وہ جو اقدار انسانی کو زندہ کرنے کا بہترین میدان جو ہے وہ کربلا کا میدان ہے. آپ کو دونوں رخ نظر آئیں گے، وہاں پر انسانی اقدار بھی ہیں اور غیر انسانی اقدار بھی ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جو ایک چھوٹا سا لشکر ہے، آپ کی جو چھوٹی سی سپاہ ہے، یا کہیے کہ آپ کا جو ایک خیمہ ہے، اس میں آپ کو تمام انسانی اقدار کو زندہ کرنے والے صفات نظر آئیں گے، اور ان کے خلاف جو دوسرا لشکر ہے، ان کے مد مقابل جو ہیں وہ غیر انسانی اقدار کے حامل نظر آئیں گے. دیکھیے، جہاں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ان میں ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے محبت اور نفرت. یہ دو ایسے جذبے ہیں کہ جن سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے، بلکہ انسان کیا، ہم تو انسانوں کے علاوہ حتیٰ جانوروں میں بھی آپ اس جذبے کو پائیں گے. ان میں بھی محبت پائی جاتی ہے، ان میں بھی نفرت پائی جاتی ہے. لیکن ان کی محبت اور نفرت اور انسانوں کی محبت اور نفرت میں فرق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. آج ہم گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ محبت اور نفرت کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے. ہر چیز کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے. انسان کی کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ محبت اور نفرت بھی، تو اس کا معیار کیا ہے؟ تو محبت اور نفرت کا معیار جو ہے وہ ذات پروردگار ہے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ خدا کی خاطر ہونی چاہیے، اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ خدا کی خاطر ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی ہمارا ذاتی دشمن ہے، کسی نے اگر ہمیں نقصان پہنچایا ہے، تو ہمارا نقصان پہنچانا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ خدا کی راہ میں کیسا ہے. اگر وہ خدا کے نزدیک محبوب ہے تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ہمارے لیے ہماری نظر میں اچھا ہے لیکن خدا کی نظر میں برا ہے، تو چاہے جتنا نزدیکی رشتہ دار ہو، پھر ہمیں نفرت کرنی چاہیے. تو آج گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ محبت اور نفرت کا معیار ذات پروردگار ہے. اور الحمدللہ اس موضوع پر بھی جو عظیم شخصیت ہمارے ہمراہ ہیں اور جن کے بیانات سے ہمیں کسب فیض کرنا ہے، وہ ہیں عالی جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ان ایام کی مناسبت سے جو ایام عزاداری امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا اور شاکر اور حامد ہوں ذات پروردگار کا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق کرامت فرمائی کہ ہم اس طرح کے دینی، مذہبی اور اسلامی، انسانی، اخلاقی اقدار پر عامل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہیں. جی، یہ واقعاً بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. بے شک. وقت نکالنا تو کیا، بلکہ ہم سراپا خدمت میں ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں مزید یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ توفیق کبھی سلب نہ ہونے پائے اللہ آمین. اور ہم ہمیشہ معارف الہیہ اور علوم اعلی محمد علیہ السلام کو اسی طریقے سے تشنگان علوم و معرفت تک پہنچاتے رہیں. اللہ اور یہ جو وہ ایام ہیں جو بیدار کرتے ہیں ضمیروں کو، زندہ کرتے ہیں دلوں کو، اور ظلم اور بربریت میں اٹی ہوئی انسانیت کے برخلاف آدمی کے اندر امید کی کرن پیدا کرتے ہیں.
ایک جانب لیکن مصائب اور آلام کے لحاظ سے ایسے کربناک ہیں کہ خود قتل کرنے والے، جی ظلم کرنے والے، مصیبت پہنچانے والے بھی جب ان کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں جی تو بسا اوقات وہ بھی رو دیتے ہیں. بے شک. تو ایسے دردناک، ایسے کربناک، ایسے غم انگیز اور ایسے دل رلا دینے والے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے فقرے کی روشنی میں کہ میرے جد بزرگوار، میں ہر صبح و شام آپ پر گریا کرتا ہوں بے اور شک خون کے آنسو روتا ہوں. بے شک. تو میں اس مناسبت سے خود آپ کی خدمت میں اور ہدایت ٹی وی کے جملہ خدمت گزاروں اور پروگرام مرتب اور نشر کرنے والوں کی خدمت میں اور ہم سب تمام عزاداروں کی خدمت میں اور پوری اور یہ ساری مجارٹی مل کر وارث خون حسین، منتقم خون حسین اور کربلا کے وارث سرکار ولیعصر حضرت امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور رب کریم سے دعا گو ہیں کہ ان ایام کی عزاداری کو ہم سے قبول فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. قبلہ گفتگو جو ہے آج ہماری، جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دین میں جو محبت اور نفرت کا مقام ہے، یعنی اس کو یا اہمیت دی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. الحمدللہ اچھے عناوین ہیں اور آپ نے خود جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جی اور وہ اتفاق سے آپ نے وہی ایک سوال بھی کر لیا کہ اصلاً جی محبت کا دین سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں. بالکل. یعنی ایسا تو نہیں کہ محبت کرنا اور نفرت کرنا یہ عام لوگوں کی باتیں ہوں جی جی. اور دیندار لوگوں کی نہ یہ وہ کسی وادی سے نہ ہو. محبت کرتے ہیں، نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں. جی البتہ یعنی ایسا اچھی. دیکھنے بھی آتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم تو جناب نیوٹرل ہاں ہیں، جی ہم کسی طرف جی نہیں جی ہیں، نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. ہاں، یہ بھی چاہے وہ اور چاہے جو یہ محبت کے جو منفی بھی پہلو ہیں نا، جی جی یہ مبارک، مقدس اور بنیادی انسانیت کے بنیادی اور اساسی الفاظ جی یہ دنیا نے دوسری جگہ بھی آریے میں دے دیے ہیں نا. بالکل. عشق اور محبت کو مجازی جی جی محبوب اور معشوق سے بھی تو جوڑ دیا گیا ہے اس بالکل، تناظر میں زیادہ بھی. اسی کے لیے استعمال جی جی ہوتا ہے. جی بے جی جی. شک. جب لفظ محبت بولا جائے، جب ہاں عشق کی لفظ بولی جائے، پیار کی جی جی لفظ ادا کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو اسی منفی معنی میں ان لفظوں کو کہتے اور سنتے ہوں تو ان ایام میں ان لفظوں کے استعمال کبھی ان کے لیے ممکن ہے ان کے دماغوں پہ یہ بات بار آ رہی ہو جی کہ جی. آج کے دنوں کے میں دنوں میں پیار محبت کی باتیں کیا ہیں. بالکل ان جیسے الفاظ کی کیا ضرورت ہے ان ہے کو نہیں، یعنی بالکل. محرم کا زمانہ ہے اور عزاداری کا ایام ہے، یہاں پیار اور محبت کی باتیں کی جا رہی، یہ کیا ہے. تو میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی اچھا سوال تھا، یعنی دین سے بھی کوئی، کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل الدین الا الحب. جی کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ بالکل. یعنی در حقیقت دین ہی محبت ہے. بے شک بے شک. دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا شاست حسین. بہت اچھا خواجہ نے جی کیا بات کہی، یہ نچوڑ ہے تمام یعنی معرفت سے بھرے جملوں کا. یعنی بظاہر تو یہ خواجہ کے شعر ہے جی جی لیکن تمام اولیاء الہی اور معرفت رکھنے والے جو خانوادہ عصمت و طہارت اور سلسلہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور کی معرفت رکھنے والے اور عرفان رکھنے والے افراد اسی نتیجے تک پہنچیں گے جو خواجہ نے کہہ دیا ہے. جی شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، جی دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. شعر آ گیا ہے تو اگر موقع ہوا تھوڑا سا اس بارے میں بھی روشنی ڈال دی جائے گی، لیکن جی جی فقط مجھے یہاں استفادہ کرنا ہے دین سے. تو حسین دین ہے. بے شک.
ایک حسین دین، دین بچانے والے، یعنی خود حسین دین ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ راہ حسین، محبت حسین آ گیا تو یہ فرد دیندار ہے، بالکل اب اس کا راستہ معین ہے. بالکل. یعنی آپ یہ دیکھیں، جی حسین سے اجنبی انسان تو کہہ سکتا ہے میرے مجھ سے دین سے کیا تعلق ہے، لیکن حسین سے وابستہ فرد تو اس کے جگہ جگہ دین نظر آئے گا. بالکل. آج ہمیں کربلا بنانی ہے تو عاشور کے دن خود میرے بیٹے کو اذان دینی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یعنی دین کا جو معیار ہے وہ امام حسین آج ہے. آج قربانی دینی ہے جی تو آج کی ظہر کی نماز بالکل جدا ہے. بالکل بالکل. آج اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو آج عصر کا سجدہ بالکل وہ ہے دوسرا ہے. تو یہ جو کربلا میں دین کے نمونے پیش ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں کہ حسین دین ہے، دین حسین ہے جی جو بالکل. دین سے وابستہ. اور مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اہل الدین الا الحب، دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے. یعنی کربلا محبت کا نام ہے، جی دین سے محبت، اچھائیوں سے محبت، خدا سے محبت، اپنے مقصد سے محبت. کربلا نفرت کا نام ہے، ظلم سے نفرت. ہوں. تو وہ ہے نا دوسری حدیث، حل الدین الا الحب والبغض. جی وہ یعنی چونکہ دونوں چیزیں ہیں دونوں جی ہمارے یہاں، خالی الا اللہ نہیں، لا الہ ہے پہلے ہاں، پھر الا الا اللہ ہے. اللہ ہے. بالکل. تو یقیناً جو آپ کا سوال ہے کہ دین میں محبت کیا ہے، تو میں یہ اس کا بس جواب یہ دے سکتا ہوں کہ محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے. صحیح بات ہے. بالکل. یعنی در حقیقت یہ جو ہم دینی وظائف پر عمل کرتے ہیں یہ اللہ سے محبت کا نتیجہ ہی ہے. بے شک. ایک چھوٹی سی مثال میرے دماغ میں آئی ہے کہ آپ ہی دیکھیں، ہم اپنے جو ہماری خانوادگی زندگی ہے، جب بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہم جی چھوٹے بچوں کو ہی دیکھتے ہیں کہ بچے وہی کام انجام دیتے ہیں جو ان کے ماں باپ یا بڑے کرتے ہیں. اب جس گھر کا جو ماحول اور جو یعنی وہاں کے طریقہ کار ہو، جی جی مثلا فرض کیجئے عزاداری کے دن چل رہے ہیں تو آپ گھروں پہ 2-3 دن کا بچہ بھی ہوگا، 2-3 مہینے کے بھی ہوں گے، 1-2 سال کے بھی ہوں گے. جی جی تو معلوم ہے اگر عزاداری منانے والے گھروں میں تو بچے کیا کر رہے ہوں گے، کوئی اپنی توتلی زبان سے نوحہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی ماتم کر رہا ہوگا، کوئی یہ. تو اس سے کوئی کہہ نہیں رہا ہے بالکل. کہ تمہیں یہ کرنا ہے، لیکن جس ماحول میں پڑھ رہا ہے تو اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے تو وہ خود بخود یہ کام انجام دے رہا ہے. تو دین کے اس پر جو عمل ہو رہا ہے یہ محبت کے نتیجے میں ہو رہا ہے. جو آدمی خدا سے محبت کر رہا ہے، امام حسین سے محبت کر رہا ہے، تو خود بخود خود کو اس شخصیت میں اپنے کو ڈھال لیتا ہے. تو یقیناً دین اور محبت کا نہ صرف یہ کہ آپس میں کوئی ربط ہے، بلکہ محبت ہی کا نام دین ہے، اور جی دین ہی اصل محبت ہے. وہ جو ہم بظاہر ایک ہمیں اچھا چہرہ نظر آ گیا، جی یا کسی کی کوئی ادا ہمیں پسند آ گئی، ایک خطیب کا بہترین ہمیں خطاب اچھا لگا، ایک شاعر کا ہمیں ایک شعر اچھا لگا، جی ایک صناع کی کوئی صنعت ہمیں اچھی لگ گئی، ایک فنکار کا کوئی فن پارہ اور شہ پارہ اچھا لگ گیا ہمیں. جی تو یہ جو پھر اس نتیجے میں جو محبت ہوتی ہے، یہ بھی محبت جب ہوتی ہے تو یہ بیان کر رہا ہے ہمیں کہ جو چیز ہے وہ کمال ہے، جی اور دین آدمی کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے. صحیح. بس اوقات آپ یہ دیکھیں گے خود بخود کچھ چیزوں سے آدمی کو نفرت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی کے فطرت میں خداوند عالم نے محبت رکھی ہے اچھائیوں سے، جی کمال سے، خوبیوں سے، اور نفرت رکھی ہے برائیوں سے، مکروہ چیزوں سے، خبیث اور ناپسند چیزوں سے. تو خود بخود آدمی ان سے نفرت کرنے لگتا ہے. البتہ کبھی کبھی الٹا اتنا آدمی کا مزاج اور دماغ ہو جاتا ہے کہ وہ شناخت کھو بیٹھتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. بالکل تو بالکل. کبھی کبھی
बुराई को अच्छाई समझ के उसको चाहने लगता है, कभी कभी अच्छाई को बुराई से समझ के चाहने लगता है, तो वो मोहब्बत कोई हकीकी मोहब्बत नहीं होती, वो लाइल्मी और जहालत और ना जानने की बुनियाद पर। जी बिल्कुल। कबीला, ये आपसे सवाल करना चाहेंगे कि कुछ हमें जो हम अपने यहाँ मोहब्बतें देखते हैं, अगर यही है कि मेयार मोहब्बत और नफ़रत दोनों का, हुब और बुग़्ज़ दोनों का मेयार अगर खुदा की ज़ात है, तो कुछ हमें इस तरह की मोहब्बतें नज़र आती हैं कि जिनमें बज़ाहिर खुदा नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं अपने वालिद मोहतरम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ मसलन, और इसी तरह जो हमारे यानी अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनसे इंसान का फ़ितरी एक लगाव होता है, मोहब्बत होती है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये मोहब्बत जो है वो खुदा की मोहब्बत है? देखें, अगर ये ये एक दूसरा अंदाज़ फ़िक्र है, ये एक दूसरे पहलू से किसी भी नुक्ते पर तवज्जो की गई है इसमें जो आपने ये बात की है। इसको हम इस ज़ाविये से देख सकते हैं कि ये जो हम ये कहना चाहते हैं कि मोहब्बत और नफ़रत का मेयार खुदा है, वो इस बाब में यहाँ यूँ कहा जाएगा कि अगर आप अपने वालिद को चाहिए तो इस मेयार पे कि आपके वालिद या आपकी वालिदा या आपके बच्चे या आपके आइज़ा या आपके अक़ारिब या आपके हमवतन या आपका पड़ोसी या कोई भी इंसान, अगर वो खुदा वाला है तो मोहब्बत के काबिल है। सही। अगर वो खुदा से अलावा है तो तो वो मोहब्बत करने के काबिल नहीं है। जी बिल्कुल। एक मोहब्बत वो होती है कि जो कीनी जाती है, वो हो जाती है सही। और वो होती है आदमी को, तो उस बात को कहा भी नहीं जा रहा है। अभी मैंने आपसे एक बात जिक्र की थी जी। कि आदमी फितरतन कमाल से मोहब्बत रखता है जी। किसी भी चीज़ को, ऐसी फितरतन बाप से मोहब्बत करता है तो वो दिल से तो बाप को चाहेगा, लेकिन अगर हमने मेयार ज़ाते परवरदिगार बनाया मेरा बाप हो, अलबत्ता ये बात बाप की निस्बत से ना कहेंगे हम, कोई भी किसी भी शख्स का कोई एक ज़ैद का एक बाप है और खुदा न खास्ता वो राह इलाही पर नहीं है, तो फिर वो उससे मोहब्बत ना करे, वो उसका यानी वो उसका उस मोहब्बत ना करे का मतलब ये नहीं है कि यानी उनके साथ उसके साथ ज़्यादती करे। यानी ये भी कहा गया है चाहे माँ बाप किसी भी हाँ, उससे ताल्लुक़ रखते हो मसलक और मज़हब तो से, हुस्न उनके सलूक तो साथ करना है, एहसान हुस्न करो। सलूक, हाँ, बिल्कुल। हुस्न सलूक तो करना है, जी जी। उनके साथ नेकी का बर्ताव तो करना है। लेकिन हम किसी भी चीज़ को इसलिए मानते हैं कि मेरे बाप को चाहने वाला है या मेरे बाप का यानी ये सब ये नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारी मुराद इससे ये हो सकती है कि अगर हम कोई भी फ़र्द हमारे साथ, मेरा एक पड़ोसी है, उससे यानी हो सकता है मुझे कोई ज़ाती रंजिश हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, लेकिन वो भी अज़ादार है, वो भी दीनदार है, वो खुदा वाला है, तो मैं अपने ज़ाती ताल्लुक़ात को नज़रअंदाज करूँ, उससे इसलिए मोहब्बत करूँ कि मेरे महबूब का चाहने वाला है, अल्लाह अकबर, बेशक। मेरा महबूब खुदा है, उससे इसलिए मोहब्बत करूँ कि मेरा महबूब उसको चाहने वाला है। अल्लाह ने अगर इसको ये तौफ़ीक़ दी है कि नमाज़ें अदा कर रहा है, अगर अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ दी है कि मजलिस है में जा रहा है, तो मैं उससे इसलिए इज़हार मोहब्बत करूँ। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको, जी। खुदा न खास्ता किसी बुनियाद पर यानी मैं आपके साथ कोई ज़्यादती कर बैठूँ और आप ये देखें कि भाई मौलाना ने अभी मजलिस पढ़ी है या ज़िक्र अहले बैत किया है या मौला इमाम हुसैन पे, और आप आने के बाद मुझसे इज़हार मोहब्बत करें और कहें भाई मैं आपको बहुत चाहता हूँ इसलिए कि आप मौला के गिरिया करने वाले हैं, तो इंसाफ से बताइए, बावजूद इसके कि मैंने कोई आपसे ज़्यादती की हो तो हम दोनों के रिश्तों में एक कशीदगी सी आएगी, एक नाचाकी पैदा होगी, लेकिन इसी एक कलमे की बुनियाद पर ये दिल जुड़ेंगे या बिखरेंगे? ज़ाहिर है जुड़ेंगे। ये है। बिल्कुल। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपका हुक्म है कि अगर तुम्हें ये देखना है कि तुम हमारे वली हो, हमारे औलिया में से हो, हमारे शियों में से हो, हमारे पैरोकारों में से हो, तो तुम अपने आमाल की तरफ निगाह करो और फिर अपने ज़िंदगी में जो अमल आप अंजाम दे रहे हैं उसको कुरान मजीद पर अर्ज़ा करो, पेश करो। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारे काम वो हैं जो कुरान मजीद में जिनकी तारीफ़ की गई है, जो खुदा चाहता है बंदों से, तो उस पर शुक्र भी अदा करो, जी।
اور پھر اللہ سے یہ دعا کرو کہ وہ اس بات کی توفیق سلب نہ کرے اور یہ سلسلہ آپ کے یہاں جاری رہے. اور اگر خدا نخواستہ تمہارے یہاں یہ بات دیکھو کہ جو قرآن کے مطلوبہ اعمال ہیں وہ زندگی میں نہیں پائے جاتے ہیں، یا جو غیر مطلوب چیزیں وہ زندگی میں پائے جاتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے سلسلے سے خدا سے توبہ استغفار کرو اور صحیح راستے کی تلاش کی توفیق کرو. آپ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں گویا زندگی گزارنے کا معیار کیا بیان کیا گیا؟ یعنی یہ نہیں کہ یہ کام میں نے انجام دیا تو اب یہ صحیح ہو گیا. ہر فرد جب اپنے اعمال کو اس کی روشنی میں، ایک شیعہ، ایک محب اہل بیت، آل محمد سے محبت کرنے والا، ایک ان کا چاہنے والا پیروکار، جب اپنے اعمال کا دار و مدار قرآن مجید اور خدا، ذات خدا کو قرار دے گا تو پورا سماج اور معاشرہ ایک رخ پر حرکت کرے گا. بالکل بالکل. پھر ہر کسی کی جو اس تحریک میں یعنی حرکت ہوگی اور یہ آگے بڑھے گا تو سب ایک ہی ہدف اور ایک ہی مقصد کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو یہاں ہم اس کو دیکھ سکتے، یعنی یہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے ہر عمل میں خداوند عالم کو مد نظر رکھیں گے تو اختلاف، انتشار اور یعنی دنیا پرستی اسی ایک خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، اور یکجہتی، ایک دوسرے کے دلوں کا ملنا یہ آتا چلا جائے گا. کربلا اس کا بہترین نمونہ ہے. راستے کتنے الگ ہیں. بے شک. جب مدینے سے جا رہے ہیں تو کون ہے، جب مکے سے آ رہے ہیں تو کون کون ساتھ ہیں. ایسے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے ہمیں کردار ملتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا پڑاؤ ایک جگہ نہ ہو جائے. جی بالکل. کوشش یہ ہے. امام حسین علیہ السلام جب مکے سے جاتے ہیں تو مختلف جگہ رکاتے اور راستہ طے فرما رہے ہیں، اور حج کے فریضے کو انجام دینے کے بعد زہیر ابن قین حج سے واپس آ رہے ہیں تو ایک جگہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ آگے حسین ابن علی. تو کربلا سے پہلے جناب زہیر ابن قین باقاعدہ عثمانی فکر کے حامل فرد تھے، مولا کائنات کے مد مقابل. جی وہ حامل فرد تھے اور نہیں چاہتے، لیکن اچھائیوں کے خوگر تھے. بے شک. اس وقت نہیں ساتھ تھے، لیکن جو آدمی حج سے آ رہا ہو، حج کے اعمال بھی انجام دے کے آ رہا ہو، اور خدا کی بھی اس کی نظر میں وہ بات ہو اور احکام الہی کا بھی پاس ہو، یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو خود بخود باوجود اس کے کہ وہ گویا اپنے وسوسے کی بنیاد پر نہیں چاہتے کہ حسین کا ساتھ ہو، لیکن چونکہ ذات پروردگار اہمیت رکھتی ہے ان کے پیش نظر، حکم پروردگار کی قدر و قیمت ہے، یعنی ایک سنخیت پائی جا رہی ہے. اب جب پائی جا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے، مولا نے وہ موقع تلاش کر لیا اور اپنے بیٹے کو بلا کر بھیجا تو معلوم ہوا کہ جو کچھ اثاثہ اپنے پاس ہے راہ خدا میں قربان کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، بیوی اور بچوں اور زوجہ کو بھی خود سے کرنے کے بعد اور یعنی جناب زہیر بن قین مولا کے ساتھ آ گئے. وہب قلبی یہ تو کم سے کم مسلمان ہیں. جی وہب قلبی عیسائی ہیں. بے شک. ماں اپنے جوان بیٹے کو کے لیے بہو کو بیاہ کے لے کے آ کے اپنے گھر جا رہی ہے. جی. راستے میں تپتے صحرا اور جنگل و بیابان میں ایک ایسا کاروان وہ دیکھتی ہے کہ بھئی دیکھو اس دھوپ میں، اس تپش میں، اس گرم ماحول میں یہ کون جا رہا ہے، اتنا بچے ساتھ ہیں، مخدرات ساتھ ہیں، پتہ تو کرو. یعنی قافلے کے وہ بتا رہا ہے کہ خود ماں کو یہ وہ ہوتی ہے، تشویش ہوتی ہے اور اس کے جستجو ہوتی ہے کہ دیکھیں کون ہے. اور اس سے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قریب آنے کے بعد حالانکہ عیسائی ہیں لیکن مد نظر ان کے بھی اللہ اور سب کچھ ہے، تو حسین کے ساتھ ہونے کے بعد اب کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے کہ یہ کل عثمانی تھے اور آج حسینی ہے، وہ کل عیسائی تھے تو آج حسینی ہے. یہی نہیں، آزاد اور غلام، یعنی راستے بدلے. یہ سیاہ سفید، جو غلام آزاد، گورے کالے، خادم، یہ سب تو یوں فکریں الگ، بے شک، نسلیں الگ، ارادے خیال اور مذہب اور دین الگ، لیکن جب مقصد ایک ہوتا ہے، معیار ایک ہوتا ہے
تو پھر ایسی ہم آہنگ اور ایسی یعنی حرکت اور تحریک سامنے آتی ہے کہ اب وہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم خطاب کرتے ہیں حضرت علی اکبر سے تو ہمارے لفظ الگ ہوتی ہیں، اور جب ہم خطاب کرتے ہیں جون سے یا وہب سے تو دوسرا، سب کو علیہ سارے السلام کہتے ایک ہیں۔ کے ساتھ ہی کہتے ہیں یعنی اے کاش ہم یا لیتنا کننا معکم، بے شک۔ اور خصوصاً یہ زیارت کے لفظ ہیں جی۔ شہدائے کربلا کے اور بارے میں، معصومین نے یہ جاری کیے ہیں، معصومین نے ہماری تو جاری کوئی کیے ہیں، حیثیت یعنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا مخاطب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، بے شخص و بے نفیس، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد اور آپ کے فرزند اور اصحاب خاص ہوں، بنی ہاشم ہوں، بلکہ اصحاب کی طرف، گنج شہداء کی طرف جب آپ رخ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں یا السلام لیتنا، علیکم یا سار، مثلا یا سار اللہ انصار اللہ، اور یہ سب کرنے کے بعد یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب، یعنی جس طریقے سے حضرت عباس علیہ السلام بے ابی کامیاب ہیں، انتم و امی تبتم و تم طابت طابت الارض الارض، التي فیہا دفنتم یعنی وفزتم نہ صرف یہ فوزا کہ عظیما۔ آپ دیکھیں عام آدمی کا خون پاک ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا طیب و طاہر خون ہو گیا سب کا، ایسے نہیں کہ یہ خون شہزادہ حضرت علی اکبر، شہزادہ قاسم اور ان سب کا اور وہب کے خون میں یہ تاثیر نہ ہو۔ تو جب ہدف سب کا اللہ کی ذات ہو جاتی ہے تو سب کے قدم بھی ایک ہی طرف بڑھتے ہیں، سب کھنچتے بھی ایک دوسری جگہ سے، تنفر اور نفرت بھی ان کو برائیوں سے ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے ادھر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور قربانی کا ایسا جذبہ خداوند عالم پھر عنایت کر دیتا ہے کہ بوڑھی ماں بھی اگر ہے جو اپنے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھنے کے بعد اس کا دل دہل جانا چاہیے، لیکن خدا وہ قدرت عطا کرتا ہے کہ مادر وہب کے ساتھ جب بے ادبی کی گئی اور سوچا کہ اس کو ذرا اپنے اذیت پہنچائی جائے، تو اپنے بیٹے کا سر بالوں کو پکڑ کے اٹھاتی ہے، بوسہ دے کے کہتی ہے کہ جو دے دیا راہ حسین ابن علی میں، اللہ اکبر، جو راہ خدا میں دے دیا، ہم دیے ہوئے صدقے کو واپس نہیں لیتے۔ تو یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، یعنی اگر مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے اندر یہ جذبہ قربانی ہے کہ اپنے شیر خوار کی قربانی، تو حسین سے وابستہ ہونے کے بعد ہر ماں، ہر باپ، ہر کربلا کے ماں اور مسافر اور بہن کے اندر یہ جذبہ پایا۔ ہم کہیں نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام نے تو ظلم کے خلاف قد علم کیا ہو اور پوری محنت اور جانفشانی کی ہو، اور چھوٹی بچی سکینہ نے بھی آ کے یہی کہہ دیا، کسی بچے نے، سکینہ بی بی کا نام بہت عظیم ہے، کسی اصحاب، کسی ناصر، کسی جانثار، کسی بچے نے آ کے کہہ دیا ہو کہ اب پیاس نہیں برداشت ہو رہی ہے، اب تھوڑا آپ سا بیعت کر لیجئے۔ کچھ، یعنی ہمارے لیے تو کچھ، یعنی احسن تو اپنے یہ جو فکر پیدا ہو رہی ہے، یہ جو نیکیوں کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، وہ اسی ایک معیار کی بنیاد پر کہ سب کی نظر میں ذات پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، مولا حسین کے سامنے بھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی تھیں، جیسے جیسے مصائب ہجوم کرتے تھے، ایسے آپ کے چہرہ اور رخ انور چمکتا دمکتا، آپ کی نورانیت میں اضافہ ہوتا، نورانیت میں اضافہ ہوتا تھا، جیسے بالکل انوار الہیہ سے بالکل قریب سے قریب تک ادن و منی کی منزل پہ آ گئے ہوں، قاب قوسین و ادنیٰ کے منزل پر فائز ہو رہا ہوں، یہ سو ہے۔ تو جیسے یہ مولا حسین، یہ کمال نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء وقت رخصت اپنی بہن سے فرماتے ہیں یا اختائے لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ کیا غمزدہ، ایسی غمزدہ ماں جس نے اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا، ایسی غمزدہ بہن جس نے اپنے ایسے ایسے بھائی دے دیے ہو، جن بھائیوں کے لیے خود اپنے ماں باپ نے جب ذکر کیا ہے، مولا حسین سے کیا کہا تھا بی بی زینب نے کہ جب بابا نے اور ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب وقت آخر ہو تو یعنی یہ کر لینا، اور پھر سب داستان سنائی، تو کہا میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو، اور عباس جیسا بھائی ہو اور حسین جیسا بھائی ہو، کیا اس کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ماحول کے باوجود کیا کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی غمزدہ، ایسی مصیبت میں رہنے والی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان سے بھائی یہ کہے لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، یہ نہیں کہ نماز میں مجھے مت بھولنا، یعنی فقط ایسے ہی نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے وہ جذبہ کون سا تھا کہ ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی
یعنی تشن لب حسین کی کوشش یہ ہے کہ اگر ابھی رمق حیات باقی ہے تو یہ پیشانی مالک کی بارگاہ میں ہوتا ہے. یہ فقط حسین کا کمال نہیں تھا, یہ زینب بھی ہے کہ ابھی اگر زندگی باقی ہے تو مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ بس اوقات جب میں اپنی پھپھی اماں کو دیکھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے چادر ہے جو فرش پر پڑی ہو, لیکن معلوم ہے کہ میری پھپھی اماں سجدے میں. تو یہ عبادتوں میں خلوص, یہ دل لگی, یہ قربانی کا جذبہ تمام میں. ابھی میں نے آپ کے سامنے, یہ کون سا جذبہ ہے بی بی فضہ میں کہ جب یزید ملعون شام میں یا کوفے میں, یعنی عبید اللہ ابن زیاد امام سجاد علیہ السلام گیا یا مخدرات عصمت و طہارت کے جان لینے کی کوشش کرتا ہے, تو جیسے وہ آڑے آ جاتی ہیں بی بی زینب کبریٰ کہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا تیرا ابھی تک سیراب نہیں ہوا تو کہ میرے تمام بھائیوں کے اور تمام اعزاء قارب کو کربلا میں تہہ تیغ کر لیا. قربانی کے بعد ان کے لیے بی بی زینب آگے بڑھتی ہیں قربانی دینے کے لیے. تو جب شام کا موقع ہوتا ہے تو وہ جذبہ, وہی بہنی جذبہ یہ جب محسوس کرتی ہیں بی بی فضہ کہ جب بی بی زینب کے لیے یزید کہتا ہے کہ بھئی کون ہے ان کا تو ختم کر دیا جائے فلاں, تو آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے حبشی غلام, کیا تمہیں نہیں دکھتا کہ تمہاری شہزادی پر کے ساتھ کیسے گفتگو ہو جاتی ہے. یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہی چونکہ مرکز فکر ایک ہے, سب کی نظر میں اللہ ہے, اس کی ذات ہے. تو جب محبت اور نفرت کا معیار ذات پروردگار ہوگی تو عمل میں کربلا کا یہ انتہائی عظیم میسج ہے اور یہ عظیم قربانی ہے سب کے لیے, کربلا کے راستے کو طے کرنے والوں کے لیے اور کربلا کی یاد منانے والوں کے لیے, کربلا کے لیے ماتم کرنے والوں کے لیے. یہ ہماری جو عزاداری ہوتی ہے, جو ہمارا ماتم ہوتا ہے, یہ جو ہم مراسم اعضا کو زندہ رکھتے ہیں, یہ جو ہم ہر سال عزاداری کو باقی رکھتے ہیں, در حقیقت اسی لیے تاکہ کربلا کے میسج کو عام کیا جا سکے. اور کربلا کے پیغام, تو کربلا کا واقعی بہترین پیغام یہ ہے کہ ہماری تمام تر محبتوں اور ہماری تمام تر نفرتوں کا معیار خدا ہو. جی بے شک, اگر ہمارے اللہ کا ہے تو ہمارا ہے. کل تک تو نے ہمارے اوپر پانی بند کیا ہے, تیری وجہ سے ہم نے اپنی زمین کو چھوڑا ہے, لجام فلس پہ تو نے ہاتھ ڈالا ہے, اپنی خریدی ہوئی زمین سے خیمے تیری وجہ سے ہم نے ہٹائے. میرے بچے آج تیری وجہ سے اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں, لیکن آج اگر تو میرے رب کی بارگاہ میں پلٹ آیا تو میرے اوپر کی ہوئی ذات تھی مجھے یاد نہیں ہے. میں تجھے, عجیب ہے, عجیب انداز گفتگو ہے. حر نے تو تاکہ مولا کی نظروں سے نگاہیں چار نہ ہو سکے, نظریں چار نہ ہو سکے, تو آنکھوں میں پٹی باندھ لی ہے کہ کیسے حسین کے سامنے. مگر مولا حسین بازو پکڑنے کے بعد یعنی اخی کا لفظ استعمال کرتے, میرے بھائی اٹھو, اور وہیں کہ وہیں ان کو معراج مل جاتی ہے کہ سرکار نے جو اٹھایا. تو کربلا کیا سکھاتی ہے کہ اگر مجھے کسی نے اذیت دی ہے, مجھے کسی نے پریشان کیا ہے, مجھے کسی نے ستایا ہے, مجھے کسی سے کوئی بات ہے, تو لیکن اگر وہ میرا اللہ کا ہے, میرا اللہ اس سے خوش ہے یا اس سے محبت کرنے کو کہہ رہا ہے, تو مجھے اپنی ذاتی رنجش سے کوئی وہ نہیں ہونے والا ہے, بلکہ میں تجھے چاہتا ہوں, میں تجھے محبت کروں تو چونکہ تو میرا ہے, بالکل اس لیے میرا ہے کہ چونکہ میرے خدا کا ہے. بالکل, لیکن اگر میرے خدا کا نہیں ہے تو اگر میرا سگا چچا بھی ہے تو تبت یدا ابی لہب. بے شک, بالکل معیار خداوند متعال کی ذات ہے. قبلہ یہ جو آج کی تاریخ ہے ہمارے یہاں, وہ اس ذات سے مخصوص ہے کہ جس کا نام ہی یعنی کہا جائے کہ محبت سے سرشار اور لبریز ہے, جس کو حبیب کہتے ہیں, حبیب ابن مظاہر. یعنی واقعاً جب وہ نام آتا ہے تو کیا محبت رہی ہوگی ان میں اور امام حسین علیہ السلام میں. تو اس کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے, کچھ تھوڑا تذکرہ ہو جائے حضرت محبت کو معراج دی ہے حبیب نے. اللہ اکبر, بے شک. ایسے محبوب ہیں یہ حسین کے, یہ تو خود حسین کے چاہنے والے ہیں ہی, یہ حبیب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. ایسے محبوب ہیں کہ مدینے سے جب سے مولا نے قیام کا آغاز کیا اور کربلا تک کتنے ایسے ہیں کہ بس اوقات لوگوں کو مختلف طریقوں سے امام حسین علیہ السلام نے خود سے جدا کیا ہے, اپنے مقاصد اہداف بیان کرتے ہوئے کہ تم کس لیے جا رہے ہو, ہمارے ساتھ موت ہے. یہ جو جگہ جگہ موت کا, قربانی کا
اپنے مرنے کی شہادت کی خبریں دے کر اور لوگوں کو دور کرنے کے یہ کیا مولا نے، یہ تاکہ حق پرست اور پسند لوگوں کو معرفت کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑیں، تو وہ کیا ہے. لیکن حبیب اتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو خود حسین ابن علی نے بلایا ہے. نہ فقط مولا امام حسین ابن علی نے بلایا ہے، بلکہ جب کوفے سے آپ وہ یہاں پہ مجھے معاف کیجیے گا ایک شعر یاد آ گیا، کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا تھا، اور اے حبیب ابن مظاہر یہ شرف ہے تیرا تجھ کو شبیر نے خط بھیج کے بلوایا تھا. بلوایا تھا. واہ واہ. اور نہ فقط حسین کے لیے مطلوب ہے. ایک مرتبہ جب اصحاب حسینی میں امید کے برخلاف تھوڑا قہقہا ہے اور سب ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جناب فضہ سے کہا ذرا فضہ جا کے دیکھو تو صحیح ہے، نہیں جب سے ہم آئے تو میں نے آقا کو اتنا خوش نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیسے قہقہے ہیں ایسے عالم میں ہاں، اور کیسے ہنسی قصہ سے مذاق ہو رہا ہے. کہا بی بی حبیب آئے ہیں. اللہ اکبر. تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ نے کہا کہ جاؤ حبیب سے ہمارا سلام. بے شک. جب شہزادے کا سلام جناب فضہ نے حبیب کو سنایا ہے تو حبیب نے اپنا امامہ سر سے پھینک دیا اور آپ پر گریہ طاری ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ہے کیا وقت آ گیا ہے علیہ رسول پر اللہ اکبر. کہ شہزادیاں نبی زادیاں وہ ہمیں سلام کہلوا رہی ہیں. میں بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر جناب حبیب کی خدمت میں. حبیب آپ یہ نہیں برداشت کر سکے اور آپ کے لیے یہ منزل شاق ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کو سلام کرا رہی ہیں. واقع کربلا کے بعد ذرا آئیے دیکھیے کربلا کے میدان میں یہی زینب ہے. نہ فقط کوئی سلام اور سلام کا جواب دینے کی بات نہیں، اللہ بلکہ جو سر ہے اس سے چادر بھی چھین لی گئی ہے، اللہ جو خیمے ہیں وہ بھی جلا دیے گئے ہیں. بازاروں میں تشہیر کی جا رہی ہے، آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، پتھروں سے آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ کوفہ حبیب جہاں سے آپ آئے ہیں، اللہ اکبر. جو کبھی زینب کے بابا کا تخت حکومت رہا ہے، وہاں حکمرانی رہی ہے، آج اس کو اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. زینب بن کلثوم کے دل کی اس وقت کی کیفیت کا آپ اندازہ کریں جب آپ کوفہ میں جاتی، جب شام میں جاتی ہیں. حبیب آپ یہ نہیں برداشت کر سکے. مولا سجاد کو آئیے پرسہ دیجیے کیسے ان بیویوں کے ساتھ اس عالم میں مولا حسین علیہ السلام کا یہ وارث اور کربلا کا یہ مفسر اور واقع کربلا کا یہ مبلغ جس نے کربلا کا پیغام کو. بالکل. قبلہ ایک سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. امام حسین علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال کیا ہے حضرت حبیب کے لیے جو کہیں ہمیں نہیں ملتا اور امام کی زبان سے بڑا عجیب لگتا ہے. آپ نے کہا رجل الفقیہ، یعنی لفظ فقیہ استعمال کیا ہے. عام انسان عوام اگر کسی کے لیے لفظ استعمال کرے تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ امام جو مظہر علم الہی ہے وہ اگر کسی کو فقیہ کہے تو ایک تو البتہ وقت میں ہمارے مختصر ہی گنجائش ہے، لیکن میں چاہوں گا ایک تو اس کی وضاحت فرمائیں اور دوسری یہ کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے یہ لفظ جو استعمال کیا گیا اس کے لیے. دیکھیں میں آپ نے وقت کی بات کی اور چونکہ ہمارے پاس مختصر وقت ہے بس میں یہاں پر ایک جملہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری گفتگو محبت اور نفرت کے معیار کو خدا ہونے پر چل رہی ہے، اور پھر حسین نے حبیب سے کیوں محبت کی. یہ جملہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یوں کربلا میں آنے والے تمام لوگ جی دینی شعور رکھنے والے، دینی فکر رکھنے والے، دین فہمی پر فائز
मारिफत परवरदिगार पर कमाल हासिल तमाम शोहदा करबला, ये उनकी दीनी समझ और दीन फहमी ही का नतीजा था। तो जो ज़ुहैर यहाँ आए हैं, जो दूसरे और असहाब हुसैनी आए हैं, लेकिन ये कमाल है जनाब हबीब बिन मज़ाहिर की सिफ़त का, जो दीन में, दीनदारी के मसाइल में, जो उसूल मज़हब में, जो फ़ुरूए मज़हब में रियायत और उसको समझने में जनाब हबीब बिन मज़ाहिर की थी। यानी मौला हुसैन फ़कत एक अपने दोस्त को नहीं बुला रहे थे, बल्कि दीनी मालिम और दीनी मारिफ और उलूम इलाहिया के कमाल को हासिल करने वाले फ़र्द को अपना महबूब बनाकर बता रहे थे कि जो शख्स भी चाहता है कि हुसैन इब्न अली उससे मोहब्बत करें या हुसैन अली का चाहने वाला हो, तो उसको दीन में महारत हासिल करना चाहिए, दीनी समझ अपने यहाँ पैदा करनी चाहिए, दीन के तकाज़ों और दीन के अहकाम पर अमल की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इस काम को आगे बढ़ाता है, वो फ़क़ाहत हासिल करता है, दीनी समझ पैदा करता है, या दीनी रुझान उसके यहाँ पाया जाता है, तो हुसैन इब्न अली के यहाँ वो मौरिद एहतराम भी है, मोहब्बतों का मरकज़ भी है। और मौला हुसैन अगर ये भी देखेंगे कि आज अभी तक वो नहीं आ सका है, तो अपने तहरीक को कामयाब बनाने के लिए ख़ुद उसको दावत देंगे। हम बस एक फ़िक्रा, एक जुमला कह सकते हैं यहाँ पर करबला से जोड़ते हुए, और इसको कि जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक महबूब फ़र्द दीनी समझ रखने वाला था कि अगर वो लश्कर हुसैनी में नहीं भी था, हुसैन के साथियों में नहीं था, तब भी आपने ख़त भेजकर, कासिद भेजकर बुलवाया, अपने साथ शरीक किया। अगर आज हम भी ये चाहते हैं कि ज़माने के इमाम जो वारिस करबला हैं, जो मुंतक़िम खून हुसैनी हैं, जो हमारे हिदायतों के ज़िम्मेदार इमाम हैं, उनके नज़दीक हमारा कोई मकाम हो, उनके नज़दीक हमारा कोई मर्तबा हो, उनके नज़दीक हमारी कोई इज़्ज़त हो, उनके नज़दीक हमारा कोई बात हो, तो हमें दीनी मसाइल में आगे बढ़ना चाहिए और उसकी रियायत करनी चाहिए, उसको हासिल करने की कोशिश करना चाहिए कि जो हुसैन है वही आज का हमारा हुसैन मौला है, और जो करबला थी वही आज का ये हमारा समाज है। तो ये इस बात की तरफ हमें इशारा देती है कि वहाँ पर भी जिस तरीके से करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों ने ख़त लिखे, लेकिन मौला ने ज़रूरी नहीं कि उनका जवाब दिया हो, बल्कि उनकी मोहब्बतों को आज़माने के लिए अपना एक सफ़ीर भेजा, अपना एक नुमाइंदा भेजा कि अगर तुम इसकी इताअत, इसकी पैरवी, इसका साथ देने वाले हो तो यकीनन हमसे मोहब्बत करने वाले हो। तो आज भी हम अब जब अरीज़े भेजते हैं अपने ज़माने के हुसैन और मौला इमाम ज़माना जल्ल ताला फ़रजहू शरीफ को, तो हमारी आज़माइश ये है कि जिनको उन्होंने अपना नायब बनाया है, उलमा, फ़ुक़हा और वो लोग जो दीनी शऊर रखते हैं, दीनी समझ रखते हैं, उनसे हमारा क्या बैत है, उनके बारे में हमारा क्या तसव्वुर ख़याल है, हम उनकी बातों पर मानते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। नहीं, ये एक तरफ से। दूसरी तरफ मौला हुसैन इब्न अली ने बताया कि ये तुम्हारी मोहब्बतों का मेयार और तकाज़ा है कि तुम ख़त भेज कर हमें बुला रहे हो, लेकिन अगर हमारा महबूब बनना चाहते हो तो ऐसा बनो कि जिस तरीके से कल हुसैन ने हबीब को बुलाया था, आज वक्त का हुसैन वो तुम्हें बुलाया। वो कब हो सकता है? जब दीनी समझ पैदा करेंगे, दीनी ख्याल, यानी उसमें फ़क़ीह बनेंगे और समझदार बनेंगे और अहकाम इलाहिया को मानने और जानने वाले बनेंगे। क़िबला, आखिर में एक मुख्तसर से चंद जुमले मसाइब के, चूँकि ज़ाहिर अय्याम जो है अय्याम गम है, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के हवाले से आपसे गुजारिश करेंगे चंद जुमले आप मसाइब के पढ़ें, ताकि हम भी और हमारे नाज़रीन भी और ये फ़िज़ा हमारी एक मजलिस का रुख ले लें। देखें, बस मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, यूँ करबला का हर वाक़या आदमी को रुलाने के लिए और गिरिया करने के लिए और मजलिस करने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये चीज़ जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के इंतहाई काबिल तक़लीद है हम सब के लिए कि जब असहाब व अंसार हुसैन इब्न अली जा रहे हैं तो आप मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा और साथ हैं हर मौके पर। यहाँ तक कि जब मुस्लिम इब्न औसजा इस दुनिया से जा रहे हैं तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ये कहते हैं उनसे, उनकी बाली पर जाने के बाद कि अगर कोई वसीयत हो तो करो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, घर है, सब कुछ है, कोई वसीयत हो तो करो। कोई वसीयत हो तो करो। तो मुस्लिम इब्न औसजा जो जनाब हबीब की इमाम हुसैन के तई मोहब्बत को भी जानते हैं,
بے شک قربانی کو بھی جانتے ہیں، اللہ امام حسین علیہ السلام سے نسبت کو بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان پر جان قربان کرتے ہیں. فرماتے ہیں فقط اشارہ مولا حسین ابن علی کی طرف کر دیا کہ ان کا خیال رکھنا. بس جملے میں یہ اللہ کہنا چاہتا ہوں، اصحاب حسینی کی کوشش تھی کہ اپنی جان کی نذرانہ پیش کر دیا جائے اور کسی طریقے سے اپنے آقا اور مولا کی حفاظت کر دی جائے. بے شک اے کربلا کے شہیدوں، آپ پر ہماری جان قربان کہ آپ نے اپنی جان سے، آپ نے اپنے طاقت سے، آپ نے اپنے مال سے، آپ نے اپنی قوت اور آپ تمام طریقے سے کوشش کی کہ مولا حسین ابن علی کی جان بچا سکیں. لیکن وہ کربلا کے بے شک میدان میں آپ کو یاد کرتے ہوئے جب آپ کا جسم اس دنیا میں نہ رہ گیا، آپ کی روح قفص و عنصری سے پرواز کر گئی، تو سرکار حسین ابن علی نے آخر وقت تک آپ کو یاد کیا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، اے میرے شہروں، اے میرے شہ سواروں، اے میرے مددگاروں، اے میرے ناصروں، اللہ اکبر تم بے کہاں شک ہو؟ جب میں تمہیں بلاتا ہوں تو اب تم جو آواز کو آہ، نہیں دے رہے. تو یقیناً حبیب، مسلم، زہیر، ان سب کی روح اس موقع پر آواز دے رہی ہوگی کہ آقا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، بے شک. اگر ہم زندہ ہوتے تو یقیناً آپ پر اپنی جان قربان. قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. خدا بند مطالعہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت عمدہ مطالب تھے. بہت شکریہ. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں اور ہم عاشور کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ظاہر ہے محرم کی فضا بدلتی جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ پہلی محرم، دوسری محرم اور آج تیسری محرم ہے. اسی طرح دھیرے دھیرے 10 محرم بھی آ جائے گی. بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں دین سمجھنا چاہیے، جیسا کہ آخری پیغام ہمارے مہمان نے بھی دیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی اہمیت ہو، ہماری کوئی ویلیو ہو، ہماری کوئی قیمت ہو، ہماری کوئی ارزش ہو، تو وہ اسی چیز سے ہو سکتی ہے کہ ہم کتنا دین سمجھتے ہیں اور کتنا دین کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی حسینیت کا پیغام ہے، یہی اس تحریک کا جو ہے وہ میسیج ہے، یہی مشن ہے امام حسین علیہ السلام کا. دین سمجھو اور دین کے اوپر عمل کرو. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ دین سمجھ سکیں اور دین کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکیں. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے. نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، وہ بے مثال درسگاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے. تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہے ڈٹا ہوا. تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہے ڈٹا ہوا. پسر جواں کی لاش پر، پسر جواں کی لاش پر ہے مطمئن کھڑا رہا. پسر جواں کی لاش پر ہے مطمئن کھڑا رہا کہ وہ خلیل کربلا حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے. اور اپنے خون کا غسل ملا
کفن ہے جس کا خاک کربلا، اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی، دفن بہن نہ کر سکی، ہے دھوپ میں پڑا رہا، دفن بہن نہ کر سکی، ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ اور حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، مجھے نہ نیند آتی ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوں کس کے سینے پہ، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔